السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ افغانستان کی صورتحال سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوالات افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی ہیں کہ ابھی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، صورتحال اس قدر ابہام اور غیر یقینی کا شکار کیوں ہے؟ کیا اس صورتحال کی توقع کسی نے کی تھی یا نہیں؟ پھر پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر بھی بہت سارے سوالات ہیں، اس میں تجارتی تعلقات بھی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو OIC تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، پھر پاکستان کے بھارت اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں۔ پھر جو تیسرا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں جنم لے سکتا ہے وہاں پر، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی معاملات ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، اور آج کے پروگرام میں، آج کے سینٹر سٹیج میں ہم انہی ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ بڑے خاص مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ آج کی اس بحث میں شریک ہوں گے۔ یہ افغانستان سے آئے ہیں، ان سے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور افغانستان کے لوگوں کا ابھی موجودہ صورتحال پر کیا نقطہ نظر ہے، یہ جاننا بڑا اہم ہے۔ تو یہ مہمان بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، مزمل شنواری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، ماہر ہیں پاکستان افغانستان کے امور کے۔ بہت شکریہ مزمل شنواری صاحب آپ کے وقت کا۔ یونس محمد صاحب جو ہے وہ افغان چیمبر اینڈ جو کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے اس کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ جو ہے کیونکہ خود تاجر ہیں، پاکستان افغانستان کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یونس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور امتیاز گل صاحب تجزیہ کار ہیں پاکستان افغانستان کے امور پر، ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ یہ تینوں مہمان جو ہے وہ آج یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے گفتگو ہوگی، پہلے ابھی کیا ہو رہا ہے اس پر بات کر لیتے، پھر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات، اور پھر ان کے مستقبل پر بات ہوگی۔ تو میں مزمل صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عام سوال یہ ہے کہ پاکستان جو افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے، بہت سارے لوگوں کی توقع تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ بدلی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو وہ ٹھہر جائے گا، صورتحال سیٹل ہو جائے گی۔ یہ جو غیر یقینی ہے یا جو ایک انسرٹنٹی ہے، یہ کیوں ہے ابھی اس وقت افغانستان کے اندر؟ شکریہ رحمان بھائی۔ ہم اگر دیکھیں جو پریزیڈنٹ غنی کا گورنمنٹ جب کولیپس ہوا تو ایون طالبان بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے جلدی ہو جائے، اور وہاں پر افغانستان میں بھی لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ایون انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے جلدی کولیپس ہو جائے اور طالبان پاور میں آئے۔ اس کی گورنمنٹ کی کولیپس کے بعد طالبان نے پاور لیا، لیکن طالبان اتنے ریڈی نہیں تھے اس ٹائم پر کہ اگر وہ جو آئے اور سب کچھ سنبھالے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا جو وہ انٹرنل پرابلمز وہاں پر کڑی ہو گئی ہے کہ انسرٹنٹی افغانستان میں آ گئی ہے، وہ دوسری ایشو تھی طالبان کے لیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آیا طالبان وہی طالبان ہے یا چینج ہو گئے، طالبان کس طرح بیہیو کریں گے فارمر گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ، کس طرح بیہیو کریں گے جو باقی لوگ ہیں وہاں پر رہ رہے کابل میں، وہی سچویشن آ رہا ہے جو 96 سے 2001 تک تھے یا کچھ چینج ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کی درمیان بھی یہی حالت تھی۔ طالبان کی لیڈرشپ زیادہ تر جو دوحہ میں تھے تو وہ تو زیادہ تر ٹائم پر دوحہ میں رہے تھے، کابل آنے میں ان کو 3-4 ہفتے لگے کہ وہ کابل آئے۔ جو باقی لیڈرشپ ہے وہ اوپر نہیں آ رہے تھے۔ گورنمنٹ فارمیشن کی ایشو تھی وہاں پر کہ گورنمنٹ یہ فارم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ریڈی نہیں تھے اتنے جلدی کہ ان لوگوں کے پاس پورا گورنمنٹ ان لوگوں کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی جو نیگوسیشن تھی دوحہ میں وہ اس طرح تھی کہ شیئر اس میں لینا ہے گورنمنٹ میں، یا یہ لیڈ کرے یا کوئی دوسرا لیڈ کرے، لیکن 50% کبھی بات ہو رہی تھی، کبھی 75% بات ہو رہی تھی، لیکن اس طرح نہیں تھی کہ یہ پورا جو چارج ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کی جو فارمیشن، پھر کیبنٹ فارمیشن میں اس طرح بات آئی کہ یہ لوگ کس طرح کیبنٹ بنا دیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی پریشر بھی بہت زیادہ تھی کہ یہ انکلوسیو کیبنٹ بنائے جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، اور جو طالبان کی بغیر جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو، وومن بھی ہو۔ لیکن جب کیبنٹ اناؤنس ہوا تو دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ طالبان نے اپنی لیڈرشپ سے اپنے یہ لوگ جو طالبان تھے پریویسلی یا ایسوسیٹڈ تھے طالبان کو، ان لوگوں کو لے کر آئے۔
اب یہ باتیں دوسری فیزز میں، مگر اس پہ مزمل اس پہ تو بڑا وقت گزر چکا ہے. میرا خیال ہے جو ٹرانزیشن ہوئی اس میں ایک چیز تو تھا کہ اہداف تو سب کے پاس بڑے واضح تھے کہ اس کے بعد گورنمنٹ بنانی ہے، نئی گورنمنٹ بنانی ہے. ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس تھا جو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چل رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں پر یہ بات تو تھی کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ چیز جو ہے جو اتنا وقت گزر چکا ہے یہ اس وقت میں کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ تو آپ بات کریں کہ دوحہ میں تھی ٹیم اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر، اب اس وقت جو ہے وہ اس میں سارے معاملے میں اس قدر تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اگلا لاجیکل سٹیپ جو ہے وہ افغانیوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ طالبان کی جو اپنی تھنکنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ آ چکی ہے، ہم اس گورنمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں اور ہم کر سکتے بھی ہیں. کیونکہ اس میں اس طرح مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پریشر کو اس میں آبزرو نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں کہے کہ آپ ویمن لے کر آئے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا جو پراپر میکینزم ہے وہ نہیں بنا. ہم پہلے اس پر بات کریں گے کہ یہ جو گورنمنٹ ان لوگوں نے اس کو نام دیا ہے ایکٹنگ گورنمنٹ، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم یہ پروسیس طے کریں گے جس میں ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہوگا یا پورا کانسٹیٹیوشن بنانا ہوگا. اس کے بعد ہمارا فل گورنمنٹ آئے گا، کس طرح آئے گا، ریپریزنٹیشن کس طرح ہوگی لوگوں کی، یہ کس طرح یہ سارے باتیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کرائسس مینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے تو اسٹیٹ کولیپس ہو جائے، تو ایمرجنسی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ابھی ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ فائر فائٹنگ ابھی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ری بلڈنگ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس ہے. اس میں اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے فائر فائٹنگ میں بہت وقت لگا دیا. یہ ایک ایشو ہے. یہ لوگ پہلے 1-2 مہینے میں یہ کر سکتے تھے اس کو ڈیلے نہ کر کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ جو ہے ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر اس کے پیچھے ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن گین کرے بجائے اس کے وہ انٹرنلی مینج کرنا ہے. یونس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اور مزمل بھی بات کر دے کہیں نہ کہیں پر ایک حکومت کا ڈھانچہ افغانستان کے اندر پہلے سے موجود ضرور تھا، تو اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر کیا مشکل ہے؟ اور پھر یہ جو ہم ابھی اس وقت جو انسرٹنٹی غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ آپ کو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کو میں سلام اور احترام کرتا کہ سب پاکستانی بھائیوں سے، اور میرے اس دن میں بہت اچھا میٹنگ ہوتا ہے. اور دوسرا بات ہے کہ یہ آپ کا بات بہت ایک ضرورت کہ وہ حکومت کا ڈھانچہ موجود ہے، مگر وہ ڈھانچہ کلپ ڈھانچہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ڈھانچے میں سب ڈھانچہ پھلچ ہو جائے گا. 3 مہینہ پہلے افغانستان کا یہ پرانا حکومت جائے گا، اس کے ڈھانچہ سب پھلچ ڈھانچہ یا کلپ ڈھانچہ ادھر موجود ہوتا ہے. 3 مہینے میں یہ حکومت یہ کام کیا کہ ہمارا بینکنگ سسٹم کا سب پھلچ ہو گئے 3 مہینے پہلے، اور وہ سب وزارت خانوں کا سسٹم پھلچ ہو گئے. طالبان کا ایک پھلچ اور ایک کلپ گورنمنٹ کے ساتھ روبرو ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. افغانستان میں سب سے تاجروں کا کام بند ہو جائے گا، کسٹم سارے کام بند ہو جائے گا، سب یعنی ہمارا یہ سب ادارات بند ہو گئے. طالبان میں یہ 3 مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ بینکنگ سسٹم تقریباً ابھی 40% ابھی جاری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے 40 سسٹم میں. اور یہ ہمارا وزارت خانہ سب بولتے ہیں کہ کسٹم بحال ہوئے گئے. اور ایک بات یہ سچ بات ہے کہ طالبان کی نظام میں ایک 2 خوبی، ایک سیکورٹی بہت اچھا ہے. ابھی میں تم سے بات کرتا ہوں کہ میں سابق پرانا وقت میں اسلام کلا اور تورخم کے ساتھ تقریباً 100 یا 120 جگہ میں ہر جگہ میں بغیر قانونی پیسہ لیتے. ابھی سیکورٹی بہت ہو رہی ہے، کرپشن وہ بہتر ہو گئے. نہیں کوئی نہیں کسٹم میں زیادہ تر گورنمنٹ اداروں میں کرپشن بالکل نہیں یا بہت زیادہ تھوڑا ہے، مگر زیرو ہو گئے. یہ بہت اچھی بات ہے. ولی طالبان کا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر 15 دن میں اگر کامن منسٹر یا فائنانس منسٹر وہ ایڈوائز کرے گا پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ وہ ایڈوائز کیا. اور ہر مہینے مثلا ہمارا بارڈر کا تعلقات ہے، ہمارا دونوں ہمسایہ ممالک میں کیا تعلقات ہے. جو اندر سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ جو باہر والے چیلنجز ہیں جو بینکنگ کے نظام کے ہیں اور خاص طور پر افغانستان کا جو پیسہ باہر بھی ہے جس کی ابھی بہت زیادہ بات ہو رہی، یہ ابھی بھی یہ کیوں نہیں حل ہو رہے مسائل؟
یا پھر یہ حکومت سے جڑے ہیں، جب حکومت بنے گی تو اسی وقت حل ہوگا؟ میری یہ بات ہے کہ میرے خیال میں دوحہ میں کوئی ایک اگرمنٹ ہو جائے گا کہ وہ اگرمنٹ کوئی چیز باقی ہے یا طالبان میں یہ نہیں قبول کرتا ہے ہو یا دوسرا طرف کے معاہدہ کی طرف سے وہ قبول کرے. میں افغانستان سے پرائیویٹ سیکٹر سے یہ بات کرتا ہوں کہ میرا تقریباً 9.5 ملین ڈالر ہمارے منجمد ہے خارجی بینکوں میں. یہ بہت زیادہ افغان عوام اور پرائیویٹ سیکٹر کے بہت زیادہ ایک نقصان ہو جائے گا. میری یہ ہے کہ میرے ہمسایہ ممالک ہم تلاش کرے گا کہ یہ ہمارا منجمد شدہ یہ پیسہ ہے اور یہ سپورٹنگ فار دا افغانستان پیپل اور افغانستان بینکنگ کے وہ جلدی سے منجمد سے خلاص. یہ بہت ایک اہم بات ہے، یہ اس کا بات ہے. مگر بعض پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کوشش کیا، بہت زیادہ کوشش کی کہ افغانستان میں کوئی چیز کا کمی نہیں ہو جائے گا. فائنینشیل ایشوز اس کے اندر ہیں. امتیاز صاحب، پاکستان کے نقطہ نظر سے اور میرا خیال ہے افغانستان کے بھی، کیا یہ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیا توقع تھی کہ یہ ہوگا یا پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت زیادہ خلاف توقع ہے؟ دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے امریکی وزیر خارجہ نے سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں ایک بالواسطہ طور پہ بات کہی تھی، اور یہ کہ طالبان نے ایک معاہدے سے انحراف کیا اور کابل میں داخل ہو گئے. تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ طالبان کچھ 6 مہینے تک کابل کا رخ نہیں کریں گے. اب لیکن ہوا یہ کہ جب اشرف غنی صاحب کو پتہ چلا کہ وہ نکل رہے ہیں، چلے گئے ہیں کابل سے، تو پھر طالبان جو ہے کابل کے اندر آ گئے تاکہ وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، جرائم پیشہ افراد جو ہیں تو وہ لوٹ مار نہ شروع کر دیں. اب یہ تو بات ہو گئی ماضی کی. اب بنیادی مسئلہ پھنسا ہوا ہے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے. جب تک یہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ فنڈز جو کہ 9.5 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ افغان عوام کے ہیں، وہ نہیں ملیں گے. لیکن اس سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ افغانستان کی بینکنگ صلاحیت محدود ہو گئی ہے. یعنی جو انٹرنیشنل بینکنگ ہے وہ نہیں کر پا رہے. جو یونس محمد جیسے تاجر ہیں، ہمارے اور بہت سارے دوست ہیں، وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے. افغان حکومت بیرونی دنیا کے ساتھ مالی لین دین نہیں کر سکتی ہے. تو اصل میں ان کا جو افغان حکومت اور جو افغانستان کے جو تاجر ہیں جو جی بالکل، تو وہ سارا ان کا بینکنگ نظام جو ہے عملاً افغانستان سے باہر مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہمارا بینکنگ جو نظام ہے اس کو فعال کریں، ہمیں تسلیم کریں. تسلیم نہیں بھی کرتے تو یہ پابندی اٹھا دیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری بے یقینی پیدا ہو رہی ہے. طالبان جو ہے وہ اپنی انا کے لگتا ہے کہ کچھ اسیر ہوئے ہیں، جو باہر سے پریشرز آ رہے ہیں وہ قبول کرنے کو. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے لیے اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے؟ جس طرح سے مزمل بات کر رہے تھے کہ پہلے وہ ہو جائے تو باہر والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یا پہلے باہر والا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے، وہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ اندرونی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں؟ جی، جو باہر والا چیلنج ہے اس کی وجہ سے اندرونی چیلنج بہت گمبھیر ہو جائے گا آنے والے مہینوں میں. اس لیے کہ آپ کے پاس اگر جب بینکنگ صلاحیت آپ کی محدود ہے، مفلوج ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ افغانستان کا کاروبار، بلکہ کاروباری حضرات ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ پہلے ہی بہت محدود ہو گیا ہے. اس لیے کہ بینکوں کے پاس فورن کرنسی نہیں ہے، جو کچھ کاروبار ہو رہا ہے وہ کیش کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. تو جب کاروبار محدود ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزگار کے مواقع محدود ہو جائیں گے، آپ اشیاء کی وہاں پہ قلت ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے مہنگائی ہو جائے گی. افغانی کی قیمت پہلے ہی نیچے چلی گئی ہے. تو ایک بہت بڑا کرائسس یا بحران بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا ہم پر کیا اثر پڑا ہے، خاص طور پر پاکستان اور جو افغانستان کے تعلقات ہیں؟ کیونکہ ہمسایہ تو ہمارا افغانستان ہے اور افغانستان رہے گا، مگر یہ کہ یہ ساری جو صورتحال ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے، یہ جو خاص طور پر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس پر میں چاہوں گا ذرا ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. ایک میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں.
بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے افغانستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو یہ کس طرح سے اثر انداز کر رہی ہے, اور پھر آگے مستقبل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اب افغانستان سے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں موجود ہیں. امتیاز گل صاحب بھی ہیں. یونس صاحب, آپ نے پہلے جو تجارت کا ذکر کیا, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت جو اب سے پہلے ہو رہی تھی طالبان کی حکومت آنے سے پہلے, کیا اس پر اب کوئی فرق پڑا ہے, اچھا برا, کیا وہ بڑھ گئی ہے, اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟ میرے تاجروں یا رپورٹ کے ساتھ وہ ہماری چیمبر آف کمبر کا موجود ہے, تھوڑا فرق آ گیا ہے تجارت میں. یعنی ہمارے تجارت میں وہ بڑا نہیں ہو جائے گا, یعنی تھوڑا کمی آ جائے گا. کمی اس لیے آ جائے کہ افغانستان میں زیادہ تر لوگوں کاروبار کم ہو رہا ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے کام پاکستان کی تجارت یا میری خود پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ کے بہت ضروری ہے. اگر افغانستان میں کاروبار بڑا ہو جائے گا, فار ایگزامپل بینک سسٹم, تقریباً افغانستان سے بہت زیادہ کاٹن. وہ جو بینکنگ سسٹم کی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے, اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کچھ جو تجارت ہے اس پر بھی جو ہے وہ فرق پڑا ہے بہت زیادہ. ابھی تقریباً افغانستان سے 500 کنٹینر کاٹن آئے گا, کاٹن آئے گا. اس کے کاٹن پیسے میں افغانستان میں نہیں آئے گا واپس. اس لیے کہ میرے ہر ڈالر یا ہر پیسے جائے گا وہ نیو یارک جائے گا. نیو یارک ٹرسٹ نہیں کرے گا ہمارا پیسہ میں, اس لیے افغانستان میں جائے گا. ابھی ادھر پیسہ ہے, تاجروں کا پیسہ ہے, ادھر بلاک ہے, نہیں آئے گا افغانستان میں. اب کون راستہ ہے کہ اس دوسرا راستے میں جائے گا. اور تاجروں کا یہ ایگریمنٹ اتنا ہے کہ میں بینکنگ کے تھرو میں کام کرتا ہے. سب دنیا میں بینک کے تھرو کام ہو جائے گا, اور افغانستان اور پاکستان کی زیادہ کام میں وہ بینک کے تھرو میں جائے گا. اب ایک چھوٹا کنٹینرز کی جو بات ہو رہی تھی, جو گزرگاہیں تھی, ایک بہت بڑا کنسرن جو تھا وہ پہلے یہ تھا کہ یہ جو گزرگاہیں تھی, جو راستے تھے, یہ محفوظ نہیں تھے, لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گئے. سو یہ تجارت کے لیے جو ہے وہ کیسا ہے؟ تجارت کے لیے سب راستہ بہت زیادہ محفوظ ہے. ابھی تقریباً لاسٹ منتھ میں تقریباً ایک بہت بڑی قافلہ ٹرانزٹ کے ترکمنستان اور ازبکستان سے آئے گئے, بہت آرام سے اور بلا تکلیف پاکستان پہنچ گئے, کہ وہ ایک بہت اچھی بات ہے. اگر اس پاکستان سے ہم ٹرانزٹ سینٹرل ایشیا میں کوئی مشکل یعنی بلا تکلیف ہے, کوئی مشکل نہیں میں کہ ہر جگہ وہ چور ہوتا ہے, پیسہ دے دو یا کیا ہے یا کیا ہے, اور صرف ایک سٹیمپ لگائے گا اور کنٹینر پہنچ جائے گا سینٹرل ایشیا میں. جن کی بات ہوتی ہے کہ افغان ٹرانزٹ روٹ پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ خصوصی اجازت دی کہ بھارت سے جو ہے وہ جو امداد جو ہے وہ جانی ہے وہ اس راستے سے گزر کے جا سکے. مگر مزمل صاحب, یہ کیونکہ آپ لوگ اب پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس وقت میک شفٹ ارینجمنٹ کے تحت چل رہی ہیں, چاہے وہ ویزوں کا معاملہ ہے, چاہے مہاجرین کا ایشو ہے, جن کے بارے میں جس طرح سے دو حکومتوں کے درمیان چیزیں آپریٹ کرتی ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ شاید نہیں ہے یا اس جگہ پر نہیں ہے. یہ زیادہ دیر یہ چل سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ کس طرح سے آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ تجارت میں آتا ہوں, پھر اس بات کو تجارت میں یہ ہے کہ تجارت میں کمی آ چکی ہے, کیونکہ آپ نائب وزیر تجارت بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں. یہ میں شروع میں بات نہیں کی, مگر ظاہری بات ہے آپ ضرور اس پہ بات کیجیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ تجارت بہت کم ہو چکی ہے, اور ریزن یہ ہے کہ جو پرچیزنگ پاور ہے لوگوں کی وہ کم ہو چکی ہے. افغانستان میں وہ پیسے نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے 10 سے 15 بلین ڈالر ہر سال آتے تھے افغانستان, اب وہ نہیں آ رہے. جو ہمارے ڈومیسٹک ریونیو ہے, ٹریڈ کم ہو چکا ہے, تو کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے, کسٹم ٹریڈ نہ ہوگی تو وہاں پر ٹیکسیشن نہیں ہے. تو اس طرح ہے کہ لوگوں پیسہ افغانستان میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ سڈنلی اٹ ڈس اپیئرڈ, بالکل ختم ہو گئے پیسے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ امپورٹ بھی کم ہو رہا ہے, وہاں پر لوگ کنزمپشن جو ایبلٹی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے, تو یہ مسئلے بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ایشو ہے, جب تک یہ سچویشن اچھا نہیں ہوگا ٹریڈ آٹومیٹکلی وہی لو لیول پر رہے گا. اس کا اثر پاکستان پر زیادہ ہوگا, کیونکہ جو میجر ہمارا امپورٹنگ پارٹنر پاکستان تھا, ایران پر بھی بہت زیادہ ہوگا,
وہ دوسرے ملکوں سے تو آلموسٹ بند ہو گئے کیونکہ پیسوں کی ٹرانسفر نہیں ہے تو ٹریڈ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایشو ہے. دوسری بات جو ابھی سچویشن ہے افغانستان سیاسی اور سفارتی تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان, اس میں اس طرح ہے کہ افغانستان کو کسی نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا, پاکستان بھی نہیں کرے گا جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کرے گا. یہ ایک ایشو بن چکا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو دونوں ملک جو آپس میں کسی اگریمنٹ کو سائن نہیں کر سکتے, کسی ایشو پر آفیشلی اس طرح کچھ نہیں کر سکتے. یونیلیٹرلی کر سکتا ہے اگر ہیومینیٹیرین بیس پر اگر کچھ پاکستان چاہے, جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین بیس پر ایون یو ایس بھی کہتے ہیں کہ ہم پیسے پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا ملے, یہ فوڈ کموڈیٹیز یہ سب کچھ ملے. چائنا بھی اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان بھی سپورٹ کر رہے ہیں, انڈیا نے بھی سپورٹ کیا جس کو پاکستان نے راستہ دیا کہ افغانستان وہ لے کر آئے. تو اس طرح جو باقی ارینجمنٹ بھی ہے, اگر ویزے کا ایشوز ہے, اگر جو اسکالرشپ ایشوز ہے افغان اسٹوڈنٹس کا, اگر دوسری جو ایشوز ہے, مہاجرین ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا بہت آنا جانا ہے, اس کو پاکستان اس طرح کر سکتا ہے کہ آن ہیومینیٹیرین بیسس یونیلیٹرلی اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وداؤٹ ہیونگ اینی ایگریمنٹ. آف کورس یہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, ڈیلیگیشن افغانستان سے آ رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ ریلیشن امپروو ہو رہا ہے. ہمارے جو فارن منسٹر طالبان کے وہ بھی آئے تھے بڑے ڈیلیگیشن کو لے کر اسلام آباد. اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن اور منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے منسٹرز وہ بھی اسلام آباد آ چکے تھے یہاں پر بات کرنے کے لیے. انفارمل کمیونیکیشن جاری ہے, لیکن جب تک افغانستان کو ریکگنائز نہ کرے تو صحت کا ہے, جو ہاسپٹلز لوگ آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اس کے علاوہ کووڈ ویکسینیشن کا بھی جو ہے وہ پاکستان نے وہاں پر بھی سپورٹ کیا اور ہیومینیٹیرین ایڈ بھی بھیجوائی. یہ ابھی میک شفٹ ہے, یہ یونیلیٹرل جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہیں. ہاں یونیلیٹرل اناؤنس ہے. ہمارے جو افغانستان سے منسٹرز بھی آتے ہیں یہاں پر بات بھی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان افغانستان کو ریکگنائز نہیں کرتے, طالبان گورنمنٹ کو ایسا نیو گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کرتے, تو اس میں یہ جو ہے لیگل ایشوز یہاں پر بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی پاکستان جو کچھ کر بھی رہے اور اگر فیوچر میں بھی کچھ کرے یونیلیٹرلی بیس آن ہیومینیٹیرین بیس پر, اگر یہ لوگ آگے جانا چاہے تو بہت کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں. امتیاز صاحب, ایک تو یہ تھوڑا سا ذرا آپ کا بریف کامنٹ چاہیے کہ اثر کیسے پڑا ہے, لیکن دو اور ایشوز ہیں جو کہ میرا سوال ہے آپ سے. ایک تو یہ کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات والے بات چل رہی ہے, وہ اس ساری سچویشن پر جو وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, اور کیا وہاں پر کوئی توقع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے افغان حکومت سے. دوسرا, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اس سے پہلے کیونکہ یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں, ابھی بھی وہی ہے یا اس میں آپ کو کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بلا شبہ پاکستان کی توقعات ہیں, بالکل ایسی جیسے افغان عوام کی توقعات پاکستان سے ہیں. تو اس میں دنیا بھر میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, کوئی بھائی چارہ, اس میں کوئی جذبات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی نہ ہو, یہاں پہ کوئی پراکسی ٹیررسٹ گروپ ایسے نہ ہوں جو کہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوں یا وہاں کسی گروپ کے ساتھ. افغان عوام کی یہ توقع ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ انسانی بحران جو بن رہا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس, اس سے کیسے بچا جائے. تو یہاں پاکستان میں کافی ڈسکشن وغیرہ ہو رہی ہیں کہ امریکی پابندیوں کے باوجود یہاں پہ کس طرح جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو ایک ذریعہ بنایا جائے افغانستان کی حکومت اور وہاں کے عوام کو مدد کرنے کے لیے. اور وہ یہ کہا, ہمارے ایکسپرٹس کافی سارے جو معیشت دان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انسانی امداد کے زمرے میں بہت سارے, امریکہ نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے, یورپین یونین نے بھی کیا ہے اور دوسرے ممالک نے بھی, تو اس کو کس طریقے سے چینل کیا جائے کہ لنک کر دیا جائے, چاہے وہ ہمارا ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ یا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یا دوسرے معاملات میں امداد ہے, چاہے ایجوکیشن میں, صحت میں, اس کو اگر ہم لے آئیں ہیومینیٹیرین امداد کے سائے میں, تو پھر شاید افغانستان کی مدد نہ صرف پاکستان بلکہ وہ دوسرے ممالک بھی کر سکتے ہیں جو واقعتاً افغانستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف امریکہ. اب جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کی آپ نے,
تو وہ اگر میں آپ کی اجازت ہو ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں, یہ بریک بھی لینی پڑے گی آپ کو, یہاں سے واپس آگے شروع کرتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ جو سوال ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات, پھر خاص طور پر جو ریجنل طاقتیں ان کے بھی تعلقات جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے وہ سارے صورتحال پر بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کا مستقبل کیا ہے, اور کیا افغانستان میں واقعی کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ آنے والا ہے؟ ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں, کس طرح سے یہ افغانستان کی صورتحال اس پر اثر انداز ہو رہی ہے, اس پر بات ہو رہی تھی. بریک پر جانے سے پہلے امتیاز صاحب بات کر رہے تھے اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے 20 سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ, بلکہ 20 سالوں سے نہیں, میرے خیال ہے اس سے پیچھے چلے جانا چاہیے, 40 سالوں سے, کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کیسے, اب بھی وہی ہے یا بدل گیا ہے, اور یہ موجودہ صورتحال ان تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز؟ ابھی تو دیکھیں پاکستان امریکہ تعلقات میرا خیال ہے ان کی بنیادی حیت بدل گئی ہے. 8 اکتوبر کو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے نئی دلی میں یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پرانی طرز کے تعلقات کی طرف نہیں جانا چاہتے. انہوں نے ایک واضح لائن کھینچ دی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے دورے کا مقصد, کیونکہ وہ یہاں آ رہی تھی, بڑا محدود مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ افغانستان, کہ ہم صرف افغانستان ڈسکس کریں گے. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اسلام آباد کے دورے کے نتائج سے اپنے بھارتی جو ساتھی ہیں ان کو بھی ضرور آگاہ کروں گی. تو اب وہ ایک فریم ورک ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے لیے. ہمارے تعلقات محدود ہو گئے. پھر خاص طور پہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہوا ہے جو بائیڈن نے 9-10 تاریخ کو جمہوریتوں کو اکٹھا کیا, اس میں پاکستان نے شرکت بھی نہیں کی ہے. تو اس نے اس لکیر کو مزید گہرا کر دیا ہے جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہے, کیونکہ اب پاکستان کو ٹیگ کر دیا گیا ہے چین کے ساتھ, روس کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا بہت زیادہ دار و مدار میں سمجھتا ہوں اب اس امر پہ ہوگا کہ پاکستان روس, چین, ترکی, ایران جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے. مزمل, مجھے بتائیے, یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں؟ میں سمپلی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک کیلکولیشن جو پریویس گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ پیڈ سرونٹ, سول سرونٹ تھے یا ملٹری تھے یا سب کے, دے ور اراؤنڈ 1.1-1.2 ملین پیپل. اب اگر ہم اس سے اس طرح کریں کہ اس میں کچھ لوگ اس طرح تھے کہ بہت ہائیلی پیڈ تھے, 30,000, 40,000, 50,000 اس طرح ہم سائڈ پر رکھتے, لیکن باقی جو ہے نارمل سول سرونٹ تھے, ان کا جو سارا لیونگ تھا وہ اسی سیلری پر تھی جو گورنمنٹ سے ریسیو کر رہی تھی. تو اگر ہم 1 ملین کا لے لے, آن ایوریج افغان فیملی 7 لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں, تو یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں نے 3-4 مہینے سیلری نہیں لیا. تو دیٹ مین کہ 7 ملین پیپل جو پریویسلی وہ اباو پاورٹی لائن تھے, وہ آٹومیٹکلی نیچے پاورٹی لائن سے نیچے آئے. ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے جو یہ لوگ اگر کچھ پرچیز کر رہے تھے کسی دکان سے یا کسی مارکیٹ سے یا کسی ریسٹورینٹ پر جاتے تھے, وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. تو 7 ملین تو یہ تھے, آلریڈی ہمارے جو 70% لوگ جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے تھے, 7 ملین یہ ایڈ ہو جائے اور پلس دوسری 3 ملین جو انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں, تو آلموسٹ اٹس ٹیکنگ اس ٹو 95 ملین وچ از ریالٹی. یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ اگر کوئی سول سروینٹ 15,000 افغانی لیتے تھے, ان کو 3 مہینے تو ان کو سیلری نہیں ملے. اب جو سیلری ملیں گے, افغانی کا جو ڈی ویلیو ہو چکا ہے وہ بھی بہت نیچے ہے, ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اٹس کرائسس. دوسری بات یہ ہے کہ مل نیوٹریشن سے یونیسیف نے یہ پریڈکٹ کیا کہ افغانستان کے اراؤنڈ 4 ملین جو اسمال چلڈرن ہے وہ افیکٹ ہو رہے, اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس پر ہوگا. اور فیئر اور خطرہ اس کا ہے کہ اس میں سے 1 ملین جو ہے وہ شاید صورتحال پورے افغانستان کے اندر ایسی ہے یا شہروں میں ایسی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے افغانستان میں لوگ شہروں سے باہر بھی رہتے ہیں, یہاں پہ فوڈ کرائسس شاید ویسے نہ ہو, یہ ممکن ہے, یا پھر وہاں پر بھی اسی طرح سے اثر انداز ہوگا؟ یہ پورے افغانستان میں ہے, کیونکہ زیادہ تر افغانستان کی جو پاپولیشن وہ زیادہ تر اربنائز ہو چکی, زیادہ تر شہروں کے ساتھ آئی تھی. اگر شہر کے اندر نہیں تھی لیکن شہر کے نزدیک تھی کہ ان لوگوں کو مارکیٹ کے لیے ایکسیس ہو, یہ سب کچھ ہو. لیکن
पूरे अफगानिस्तान में सिचुएशन ये है कि हम इसको देख रहे हैं कि वहाँ पर भी सिचुएशन इसी तरह है। अच्छा ठीक, मुजम्मिल मैं एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये बहुत आम है कि जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है, क्या वो रुख क्या इख्तियार कर सकती है, क्या खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई इंसानी अलमिया तो जन्म नहीं ले सकता। इस पर मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू जारी रहे, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अफगानिस्तान की सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार क्यों है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर यह सूरत हाल क्या असर डाल रही है और फिर आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हमारे मेहमान हैं वो इस डिबेट में हमारे साथ शरीक है, बात हो रही है। इम्तियाज गुल साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो इंसानी अलमिया वाली बात थी कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल को अफगानिस्तान में हो सकती है, पहले जब हुआ उसने ज़ाहिर बात है हमसाया है, तो उस जो सरहद है इतनी लंबी, वहाँ पर भी जो है वो इसका असर जो है वो हम देखते हैं। अभी भी ये खदशात थे कि ऐसा हो सकता है। फौरन बाद नहीं हुआ जब तालिबान ने जो है वो टेक ओवर किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल का सामना अफगानिस्तान में करना पड़ सकता है और वो सूरत हाल फिर पाकिस्तान पर किस तरह असर डालेगी? देखिए, बराह रास्त असर तो पहले ही हो गया है कि अफगानी जो करेंसी है, अफगान करेंसी जिसको अफगानी कहते हैं, उसकी वो 85 से 130 पे चली गई है डॉलर के मुकाबले में। और जो मुज़म्मिल ने कहा कि 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि उनकी तनख्वाहें तकरीबन आधी रह गई हैं, अगर उनको मिलेंगी भी। तो इसके नतीजे में बराह रास्त जो कई मिलियन जो घराने हैं वो तो मुतासिर हो रहे हैं। और उसमें अब वाहिद एक उम्मीद ये रह गई है आइंदा महीनों में इस किस्म के बहरान से बचने के लिए कि आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद में OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तकरीबन तमाम बड़े ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद किसी न किसी तरीके से अफगान हुकूमत मगर ये जो बात की जा रही थी कि मुहाजिरीन आ सकते हैं, वो तालिबान की हुकूमत के बाद तो अभी उस तरह से अभी तक उस तरह से सूरत हाल हमने नहीं देखी। जी, मैं उस तरफ आया था। वो क्या लगता है, ये पहले तो होता रहा है लेकिन अभी ये क्या? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो आइंदा इस कॉन्फ्रेंस में कोई तरीक़ाकार इख्तियार न किया गया, अफगानिस्तान की या तालिबान हुकूमत की माली मुश्किलात यूं ही कायम रहीं, यूं ही कारोबार महदूद सुकड़ते चले गए, तो आइंदा 3-4 महीने में मेरे ख्याल हालात बहुत ख़राब होंगे और उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे, सरहदी इलाकों पर पड़ सकता है। यूनुस साहब, आप किस तरह, क्योंकि तिजारत का बड़ा अहम किरदार हो सकता है इस सूरत हाल को बेहतर करने में, और ख़ास तौर पर जो हमारे सरहदी इलाके हैं, जो वहाँ पर जो लोग जो है वो रहते हैं, क्योंकि उनका ज़रिया जो है वो उनकी जो आमदन है वो जुड़ी हुई है कि इन इलाकों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत कैसे हो सकती है। मेरे ख्याल में मैं हद अक्सर ये इम्तियाज साहब की बातचीत से वो सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये ख्याल है कि अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा हमसाया मालिक कोई काम ना करे और अफगान गवर्नमेंट के हेल्प नहीं करेगा, मेरे ख्याल में कि हालत अच्छा नहीं हो जाएगा और तजारत में और सब चीज़ों के कोई मुश्किल हो गए। मेरे ख्याल में मेरी तवक्को है कि मेरे हमसाया ममालिक, सब ममालिक, और पहला पाकिस्तान और दूसरा ममालिक अफगानिस्तान गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट करेगा। अच्छा, अगर फुल सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी ये ख्याल में ये गवर्नमेंट नहीं, लोग थोड़ा 3 महीने में ये गवर्नमेंट काम किया, अभी में क्या करेगा? अफगान अवाम का बहुत ज्यादा तिजारती ताल्लुकात आपको लगता है इसी तरह से जारी रह सकते हैं अगर हुकूमत बने या ना बने? नहीं, मेरे ख्याल में तिजारी ताल्लुकात एक कानून की वजह हो जाएगा। अच्छा। एक चौकाट में हो जाएगा। अगर बगैर चौकाट में तिजारती ताल्लुकात अभी है, मगर मैं पहले तो याद किया कि बैंकिंग सिस्टम में क्या तिजारती ताल नहीं बढ़ेंगे में। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है कि सरकारी फ्रेमवर्क नहीं है। मैं क्या करेगा सरकारी फ्रेमवर्क? हमारा मसलन एक पाकिस्तानी है कि अफगानिस्तान में बहुत अभी अच्छे अपॉर्चुनिटी है माइन के साथ, नहीं माइनिंग का अफगानिस्तान उधर मेरे से जॉइंट वेंचर करेगा। अगर ये बैंक नहीं होता है कि मैं एक बैंक के हिसाब खुला नहीं होगा और उसके साथ टुगेदर वर्किंग नहीं करेगा, मैं क्या करेगा? मेरी ये ख्याल में कि अभी में ये हमसाया ममालिक की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
جو پاکستان ہے، ایران ہے، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، سب سے ممالک یہ ہے کہ یہ پہلا افغان گورنمنٹ ہے ابھی یہ کرپٹ گورنمنٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں اور سیکورٹی ہے. اور دوسرا بات یہ ہے 3 مہینوں گزر گئے میرے خیال میں کہ سب لوگ ابھی میں تاجر ہو ادھر، میں ادھر سجیشن کرے گا یہ کام کرے گا کہ ہمارا بزنس بڑا ہو جائے. بات وہ ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری کا ہونا ضروری ہے. مزمل، یہ سوال افغانستان کے حوالے سے ابھی باہر جو افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس کے تعلقات کے حوالے سے بھی جڑا ہے کہ جو سیاسی طور پر کیا یہ جو سارا سیٹ اپ ہے اور جو معاملات ہیں افغانستان کے اندر کیا ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا کہ افغانستان جو ہے وہ باہر یہ حکومت جو ہے وہ اس کو تسلیم بھی کیا جا سکے اور اس کے تعلقات بھی ہو سکیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال موجودہ صورتحال ابھی کچھ اور مہینے بھی جو ہے وہ چلنے والی؟ کیونکہ ہم نے شروع کیا کہ یہ وہ جواب ہیں، سوال ہیں جو کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے. اس میں اس طرح ہے کہ طالبان کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ انٹرنلی بھی کام کرے، ایکسٹرنلی دونوں فرنٹ پر لوگوں کو اسائن کرے، اس پر کام کرے. انٹرنلی ان کو اپنے آپ کی جو ہے لیجیٹیمیسی لینا ہوگا لوگوں کی سے. افغانستان میں ٹریڈیشنلی یہ بن جاتا ہے کہ کبھی بھی اس طرح اگر کوئی چینج آتا ہے تو ٹریڈیشنل لویا جرگا کنوین کرتے، دائر کرتے، اس سے اپروول لیتے، پھر اگر گورنمنٹ کی سیٹ اپ ہو، کوئی کانسٹیٹیوشن کی اپروول ہو. ہسٹوریکلی یہ ہمارے 300-400 سال سے یہی مسئلہ آ رہے. کرزئی صاحب کو جب انٹرم گورنمنٹ کی ہیڈ بنایا بون میں تو وہ کابل میں آ کر لویا جرگا کنوین کر دیا، اس نے اپروول دیا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا 2 سالوں کے لیے جب تک کانسٹیٹیوشن بن جائے گی اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے. طالبان بھی کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ انٹرنل کنسلٹیشن کرے اور اس میں اس طرح ہے کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہے، اس میں اس طرح ہے کہ پشتون بھی ہے، ازبک بھی ہے، تاجک بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، سکھ بھی ہے وہاں پر. تو ان لوگوں کو لے کر آگے چلنا پڑے گا. اور آپ کا کہنا ہے کہ لیجیٹمیسی جو ہے وہ اسی سے آئے گی کہ جب ان سب کو ساتھ لے کر جائے وہ. ہاں، لازمی نہیں ہے کہ پریویس منسٹرز ہو، پریویس آفیشلز ہو، لیکن لوگ ہر ایتھنک گروپ سے ہونے چاہیے، افغانستان کو ریپرزینٹ کرے. یہ اگر ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے آسان ہوگا کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن. فائنل کامنٹ، یہ صورتحال آپ اسی طرح سے آگے چلے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر اس کا جو ہے وہ کچھ حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا بڑا حل نہیں نکلنا ہے جب تک امریکہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. آئندہ سال نومبر دسمبر تک اس کے امکانات نہیں لگتے ہیں. ایک سال آپ کو لگتا ہے کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا پڑے گا تمام بین الاقوامی برادری کو افغانستان کو بحران سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، یونس صاحب، مزمل شنواری صاحب، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. بہرحال یہ وہ سوالات ہیں جو کہ افغانستان سے جڑے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے جڑے ہیں جن پر آج کے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ بات کی. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.